اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے، اور پھر سید بابا جان نے یہ حدیث کئی بار سنائی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک سکوئر بنایا اور لمبی لائن کھینچی جو کہ باہر تھی، اور اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے کراسز مارے اور فرمایا کہ یہ جو لمبی لائن ہے یہ سکوئر ہماری زندگی ہے، لمبی لائن اس سے باہر جو ہے وہ ہماری ان گنت یعنی نہ ختم ہونے والی خواہشات ہیں، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے کراسز ہیں یہ ایک مصیبت آئے گی ختم ہوگی، دوسری آئے گی، ایک بیماری آئے گی، دوسری آئے گی، اسی طرح کرتے کرتے بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، یعنی کہ ٹل آر لاسٹ بریتھ دیٹ از گونا ہیپن۔ تو اس سے یہ تو ہماری زندگی میں ہوگا ہی ہوگا۔ اب اگر ہم کلندر پاک کے ان سارے سبق کے اوپر چلیں کہ بیٹا بابا جیسے ابھی انہوں نے فرمایا کہ جو تمہارے نصیب میں تمہیں مل کے رہے گا، اور جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور یہاں تک کہ کلندر پاک نے یہ بھی فرمایا کہ بیٹا بابا مخالفت من جانب اللہ ہے، اور ان سارے سبق کے اوپر تو پتہ یہ چلا کہ بیسیکلی جو کچھ زندگی میں ہو رہا ہے یہ تو ہونا ہے۔ کلندر پاک فرماتے تھے بیماری بہت چھوٹی چیز ہے بیٹا بابا، سورہ رحمان اصل میں سوچ کو بدلتی ہے، یعنی اس کو پازیٹیو کرتی ہے۔ تو بیسیکلی سورہ رحمان سننے سے اور خاص طور پہ اس پیغام کو پھیلانے سے ہمارا پرسیپشن چینج ہو جاتا ہے۔ اگر اولاد نہیں ہو رہی تو جادو ٹونے کی طرف جانے کی بجائے یا اس طرح کے وظیفے وظائف اور تعویذ دھاگوں میں پڑنے کی بجائے اس چیز کے اوپر دل آمادہ ہو جاتا ہے، ان وسوسوں سے ہم نکل جاتے ہیں کہ نصیب میں ہے نا، اگر اللہ نے نصیب میں دی ہے تو ضرور ہوگی، اور اگر نہیں ہے تو اس میں ہماری بہتری ہے، کیونکہ ظاہر ہے پھر وہ جو قرآن کی صورت ہے ہم جسے چاہیں بیٹے دیں، جسے چاہے بیٹیاں، جسے چاہے ملا کے دیں، جسے چاہے نہ دیں، پھر یہ صحیح معنوں میں آپ کے اندر اتر جاتی ہے۔ اور جو سب سے خوبصورت بات بیماریوں کے لحاظ سے تھا، اس دن تو سید نے یہ مسئلہ ہی حل کر دیا کہ بیماریاں تو رحمت ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح ہمارے گناہوں کو یہیں پہ جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارا حساب کتاب کلیئر کرنا شروع ہوتے ہیں، یعنی کہ بڑی ماں اتنی رحمان اور رحیم ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یعنی کہ اپنی مخلوق کو پاک صاف کر کے تو کریں کہ آگے سزا نہ دینی پڑے۔ تو سورہ رحمان پھیلانے سے جو میں نے دیکھا اس سے دوسروں کے درد کا احساس ہوا۔ جب تک بیسیکلی ہم سنتے تو اپنی پرابلم کے لیے نا، کہ کسی کو جیسے انہوں نے فرمایا نا فائنینسز کی پرابلم ہے، کسی کو بیماری ہے، کسی کو جو بھی مسائل ہیں، سنتے ہم اپنے لیے ہیں، لیکن جب ہم اس کو پھیلانا شروع کرتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے کلندر پاک فرماتے تھے بیٹا بابا انسانیت سسک رہی ہے کہ دنیا کتنی دکھی ہے۔ ایک تو ہم اپنے دکھوں سے باہر نکلتے ہیں، ہمیں درد انسانیت کا احساس ہوتا ہے، اور جیسے جیسے میسج پھیلاتے جاتے ہیں ویسے ویسے احساس ہوتا ہے کہ ان ساری چیزوں میں سے ہمارا پرسیپشن بدل جاتا ہے۔ ہم جس کو مصیبتوں کو، بیماری کو یا مسائل کو ہم مصیبت نہیں سمجھتے، ہم عذاب نہیں سمجھتے، ہم اور ہر حال میں اللہ ہی سے رجوع کرتے ہیں۔ کلندر پاک جیسے فرماتے تھے بیٹا بابا لا سے سبق شروع کرو، تو نفی کا مطلب یہی ہے کہ جب ہر چیز من جانب اللہ ہے تو جیسے انہوں نے فرمایا نا کہ اگر بیماری ہے اور واویلا نہ کریں، شور نہ کریں، تو اس میں ہماری بہتری، اور وہ اگر شور مچا دیتے ہیں، بہت زیادہ واویلا کرتے ہیں، ہر ایک سے ذکر کرتے ہیں، تو جو فرشتے مقرر ہوتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں اچھا اب تم بیمار ہی رہو، تمہاری بیماری لمبی ہو جائے، اور جو پہلے اللہ کا شکر ادا کرے اور سنا تو اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو سورہ رحمان سے یہ ساری کی ساری جو ویژن ہے وہ بہت زیادہ انہانس ہو گئی ہے کہ اللہ کا پھر کلندر پاک فرماتے تھے بیٹا بابا تم اللہ کا کام کرو، اللہ تمہارے کام کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے اس کے پھیلانے میں کہ اپنے اندر بہت سکون اترتا چلا جاتا ہے، اور بلکہ جن مریضوں کو، جن لوگوں کو پھیلائیں، اتنے 25 سال گزر گئے ہیں ان چیزوں کو، 20 سال سے بھی 22-23 سال گزر گئے اس پیغام کو پھیلاتے پھیلاتے، لوگوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں۔ صرف ڈپریشن نہیں جو کہ بہت کامن ہے، یہ خاص طور پہ اٹ از ویری ویری افیکٹو، اسپیشلی اگر آپ پھیلانا شروع کر دو۔ او سی ڈی کے اندر obsessive compulsive disorder، یہ وہم کی بیماری بہت کامن ہوتی چلی جا رہی ہے۔
تو اس کے لیے پھر لوگ پینک ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ میڈیسنز کھا کھا کے کوئی افاقہ نہیں ہوتا. خالی کھا کے سو جانا یا دماغ کو سن کر دینا اور پھر جیسے ہی ہوش میں آنا پھر اس قسم کے وہم اور خیالات، زندگی بہت عذاب ہو جاتی. اور دوسرا انگزائٹی اور پینک اٹیکس، یہ اس میں بھی بہت یعنی کہ بہت افیکٹو ہے، دوائیوں سے اس طرح اثر نہیں ہوتا. اور مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ 2 دن سنی 3 دن سنی کہ نہیں مجھے پھر انگزائٹی ہو گئی ہے، نہیں مجھے پھر پینک اٹیک ہو رہا ہے، پھر فلانا ہو رہا ہے. ہر اس چیز کے پیچھے سوچ ہے. یہ جو ہے نا مصائب، مسائل اور امراض، ان کا آپس میں بڑا گہرا رشتہ ہے. مصیبتیں اور مسائل جو ہیں ہماری سوچ سے تعلق رکھتے ہیں. اگر جیسے آج کل فائنینشلی بہت زیادہ کرنچ آیا ہوا ہے، ہمارے ارد گرد حالات جیسے ہیں، اگر ہم اس کو اس طرح لینا شروع کر دیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، خوف آ جائے، مر نہ جائیں، پینک نہ، تو وہ سوچ کے ساتھ وہ حالات اور بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں. پھر انگزائٹی بڑھتی ہے، ڈپریشن بڑھتا ہے، فرسٹریشن بڑھتی ہے. تو یہ ساری، اور اگر ویسے آپ کو کئی لوگوں کے گھروں میں میں نے دیکھا ہے کہ سارا کچھ ہوتا ہے، اولاد بھی ہے، پیسہ بھی ہے، گھر بار بھی ہے، لیکن پھر بھی ایک بے سکونی ہے، ایک ناشکری ہے. وہ جیسے ابھی فرمائے تھے کمپٹیشن، جیلسی، حسد، وہ مجھ سے بہتر کیوں ہے، اس کے پاس کہاں سے آیا ہے، آئی ہیو ٹو ہیو دا بیسٹ آف ایوری تھنگ، لیٹسٹ ہو، فلانا ہو. تو یہ جو لالچ اور یہ جو ہر وقت دنیا کی دوڑ میں جاتے ہیں، دیٹ کریٹس لاٹس آف پرابلم. تو جب ہم ذہنی طور پہ ہر وقت پریشان رہیں گے، اینکشس رہیں گے، ایک دوڑ کے پیچھے رہیں گے، تو پھر یقیناً بیماریاں بھی آئیں گی اور پھر وہ بڑھتی چلی جائیں گی، پھر مسائل بھی بڑھتے چلے جائیں گے. تو بیسٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ سورہ رحمان سننے کے بعد جب آپ ہلاتے چلے جاتے ہو تو ایک کنٹینٹمنٹ اندر آنا شروع ہو جاتی. اور یہ جتنے سبق ہیں کلندر پار رحمۃ اللہ علیہ کے، جو سید بابا جان ہمیں ہر دعا میں اور روز کی ونڈوز میں پڑھاتے ہیں، اس کے اندر وہ ہمارے اندر گھر کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر ہمیں گائیڈ کرتے ہیں ایک لائٹ کی طرح. تو پھر مسائل اور مصائب اور امراض جو ہے نا، وہ کوئی ایسی آفت اور مصیبت نہیں لگتی. ہر حال میں اللہ کی طرف رہتا ہے دھیان. اور جیسے انہوں نے فرمایا نا 3 بار اللہ پڑھ کے آپ کبھی بھی کر کے دیکھ لو، کوئی بڑی سے بڑی مصیبت مشکل ہو، آپ اس طرح فوکس کر کے کرو، دیر اینڈ دین مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ اگر آپ نے کسی سے 80 لاکھ قرضہ لیا تو اسی وقت آپ کو واپس مل جائے گا یا کوئی آسمان سے پھٹ کے پڑے گا، یہ نہیں ہوگا. آپ کو صحیح سمت میں گائیڈنس ملتی رہتی ہے، آپ کو کنٹینڈ رکھتا ہے، آپ کو شکر میں، کنٹینٹمنٹ میں، صبر میں رکھتا ہے. سو دیٹ از ہاؤ اسپریڈنگ سورہ رحمان کا میسج ہیلپس اس.